وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ، آج ہم پڑھیں گے سورۃ ہمزہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ فیل کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، تفسیر اور اس کی تجوید کے رولز۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہمزہ کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور تجوید کے رولز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ ہمزہ کی تفسیر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ وئی یائے لین ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے یائے لین کہا جاتا ہے۔ اس کو نرم ادا کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْلٌ لِكُلِّ۔ یہ دونوں لام کو باریک پڑھنا ہے۔ لام کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر، اسے لمبا نہیں کرنا۔ فتحہ، کسرہ، دھمہ یعنی زبر، زیر اور پیش والے حروف کو لمبا نہیں کرتے، انہیں جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ آپ کو اتنی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں کہ نیکسٹ اگر ہم آپ کو نہ بھی بتائیں تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ فتحہ، کسرہ، دمہ ان کو موٹا نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا اور انہیں جھٹکا بھی نہیں دینا۔ کلی، کاف کو باریک اور لام کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ 7 موٹے حروف خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ حروف مستعالیہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی حروف کو موٹا نہیں کرنا، مگر 3 حرف جو کہ الف، لام اور را، یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک، جس طرح کہ میں نے پیچھے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ الف جو ہے وہ اپنے ماقبل سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر الف کا ماقبل موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر ماقبل باریک ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، اور را کو بھی اسی طرح، یہ کبھی موٹے پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک۔ اس لیے جب ہم بتائیں تبھی آپ نے ان کو موٹا کرنا ہے، جب ہم کہیں کہ اس کو باریک کرنا ہے تبھی آپ نے اس کو باریک کرنا ہے۔ ہمزۃ لمزہ، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور اس کا مخرج جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ادنا حلق، اقصی حلق، وسط حلق۔ ادنا حلق، حلق کا وہ والا حصہ جو منہ کے زیادہ قریب ہے۔ وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ۔ اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے زیادہ دور ہے، یعنی منہ سے جو زیادہ دور ہے، سینے کی طرف، یعنی سینے کے قریب، جہاں چوٹ لگے درد کی ہا نکلتی ہے وہاں سے اس ہا کو ادا کرنا ہے، اور اس کو واضح کر کے ادا کرنا ہے۔ ہا اور ہا ان دونوں کے درمیان میں فرق جو ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ زا کو زور سے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہمزۃ لمزہ۔ گول تا، اس کو تائے تانیث یا تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن ود آؤٹ غنہ ہے، غنہ نہیں کرنا، اور یہ جو گول تا ہے اس کو وقف کرنے کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، لمزہ، لمزہ۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے،
همزة اللمزة نیلازی، نیلازی، نون چھوٹا یعنی نون قطنی، اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے، آیت کو شروع سے کریں گے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الذی۔ نون قطنی کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو نشاط العمل میں بتائیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی حمزہ پر فتحہ لگائیں گے، زال کو نرم ادا کرنا ہے۔ زی یائے مدہ ہے، یائے ساکن سے پہلے قصرہ ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، اور یہ ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ جمع، عین کو واضح نکالنا ہے۔ مالا وعددہ، ما الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ مالا وعددہ، لون و مالا وعددہ، لون و غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ عددہ، وقف کی صورت میں تا کو ہائے ساکن سے بدل دیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہا کو واضح نکالنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ ان، نون مشدد پہ غنہ لازمی ہے، لمبا نہیں کرنا۔ ما الف مدہ ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لاہو اخلدہ، یہاں دیکھیں یہ جو الف صغیرہ جس کو آپ الٹا پیش کہتے ہیں، الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد ہوگی، اور یہاں پر جو مد بن رہی ہے وہ مد منفصل ہے جسے مد جائز بھی کہتے ہیں۔ حمزہ کو تحقیق سے خا کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے۔ لدہ، لام کو باریک پڑھنا ہے، جب اسے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے یحسب ان مالہ اخلدہ کلا، کلا، اگر الگ سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے کلا لینبذن فی الحطمہ، یعنی وقف کی صورت میں ایک پوائنٹ ہم اس کو کھینچ لیں گے، اخلدہ کلا، اور جب ہم آیت شروع کریں گے تو پڑھیں گے کلا لینبذن فی الحطمہ۔ الف صغیرہ جسے کہتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ کلا، کاف کو باریک پڑھیں گے، لا الف مدہ ہے، لا ینبذن، یہاں نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، لا ینبذن، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ ذن، نون مشدد پہ اخفا لازمی ہے۔ فی الحطمہ، تا کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں گول تا تائے ساکن میں بدل جاتی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما اد، میم پہ جو الف ہے وہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اس لیے یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی، اسے مد جائز بھی کہتے ہیں۔ آد، آد، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ مد اصلی بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر الف صغیرہ یعنی کھڑا زبر ہے، اور یہ
खड़ी जबर मद्दे असली के कायम मकाम होती है, इसलिए ये मद्दे असली है। काफ को बारीक पढ़ेंगे, मल हुतमा, मा मद्दे असली है। हा को हम्स के साथ अदा करेंगे, तो मोटा अदा करना है। गोल ता को वक्फ की सूरत में हाय साकना में बदलना है। नारुल्लाहिल मुकदा, नून को एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करना है। ना अलिफ मद्दा है। रॉ को मोटा पढ़ना है। रॉ के ऊपर फतहा, कसरा, दुम्मा हो तो उसे मोटा पढ़ते हैं। लफ्ज अल्लाह को मोटा अदा करेंगे, रुल्लाह, रुल्लाह। उससे पहले वाले हर्फ पे दुम्मा है। अल मु, मु वाव मद्दा है। अदाह, ऑफ को मोटा, वक्फ की सूरत में गोल ता को हाय साकना में बदल देंगे। मिलाकर पढ़ने से मुक़ादतुल्लती, तुल्लती, यानी एक अलिफ की मिकदार के बराबर इसको खींचेंगे। नारुल्लाहिल मुक़ादतुल्लती, ठीक है ना। गोल ता को लाम के साथ मिला देंगे और अगर आयत शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे अल्लती, अल्लती। हमजा पर फतहा लगाएंगे, अल्लती, ती, याए मद्दा है। तत्तौली, ता दो नुक्तों वाला बारीक और दूसरा तो उसको मोटा पढ़ेंगे। तत्तौली, ध्यान से पढ़ना है और किसी भी हरफ को लंबा नहीं करना। अलल अफइदा, अफ, फा को हिलाना नहीं है, हमजा को तहकीक से पढ़ना है। अलल अफ, अलल अफ दाह, गोल ता को हाय साकना में बदलना है। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, इन्ना नून मशद्दद पे गुन्ना जरूरी है। इन्नहा, मा अलिफ मद्दा है। अलई, लई याए लीन है। हिम, यहाँ मीम साकन का इदगाम मअल गुन्ना है। मु, मु, मु को झटके से पढ़ेंगे। सदा, सौद को मोटा, वक्फ की सूरत में गोलता हाय साकना में बदल जाएगी और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ नून तनवीन का इख्फा मअल गुन्ना होगा। मुसदा, फी अमदिन मुमद्ददा, फी बारीक इख्फा होगा, फी याए मद्दा है। अमदिन मुमद्ददा, अमदिम, दिम मुमद्ददा, यहाँ नून तनवीन का इदगाम है। मअल गुन्ना, मुमद्ददा, इसमें दोनों दाल में से किसी को भी लंबा नहीं करना और गोल ता हाय साकना में बदल जाएगी। आयत नंबर 1 में देखिए, लुमाजाती, ती, लुमाजाती निल्लज़ी, वक्फ की सूरत में लुमाजाह। आयत नंबर 2 में देखिए, अद्दादाह, और मिलाने की सूरत में अद्दादाहू, सिर्फ एक अलिफ की मिकदार के बराबर इसको लंबा करेंगे। आयत नंबर 3 में देखिए, अखलादाह, वक्फ की सूरत में और मिलाने की सूरत में अखलादाहू। आयत नंबर 4 में देखिए, फिल हुतमाह, और मिलाने की सूरत में फिल हुतामाती। आयत नंबर 6 में देखिए, मुकादा, मुकादा तुल्लती, तुल्लती, सिर्फ एक पॉइंट। मुसदा, मुसदा, आयत नंबर 8 में अगर वक्फ करना है तो मुसदा और मिलाना है तो यहाँ पर नून तनवीन का बारीक इख्फा होगा।
مؤسدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة 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 الذي جمع مالا وعدده 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 يحسب أن ماله أخلده 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 كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده وما أدراك ما الحطمة 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 نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة
نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة 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 إنها عليهم مؤصدة 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 في أمد ممددة في أمد ممددة في أمد ممددة في أمد ممددة في أمد ممددة. ابھی جی یہ والی ایک دفعہ ذرا دوبارہ پڑھنا، نار اللہ الموقدہ. نار اللہ اس کی نا میرے الموقدہ پاس آواز کٹ رہی تھی، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی آگ نا. ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی. آواز آپ کی کلیئر. نار اللہ الموقدہ آگ ہے نار اللہ کی اللہ الموقدہ. بھڑکائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. سورۃ ہمزہ لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل بڑی ہلاکت ہے، لکلی ہر ایک، ہمزۃ بہت زیادہ تانا دینے والے کے لیے، لمزہ بہت عیب لگانے والے کے لیے. الذی وہ جس نے جمع جمع کیا، مالن مال، واو اور عددہ اسے گن گن کر رکھا، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا کہ، مالہ اس کا مال، ان مالہ کہ اس کے مال نے، اخلدہ اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے. کلا ہرگز نہیں، لا ینبذن یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں. وما اور کس چیز نے، ادراکا تجھے معلوم کروایا، ما کیا ہے، الحطمہ وہ حطمہ، یا تو کیا جانے کہ کیا ہے حطمہ. نارو آگ ہے، اللہ اللہ کی، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی وہ جو، تطلع جھانکتی ہے، علی الافئدہ دلوں پر، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ گھات لگائے ہوئے ہے یا ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے. فی امد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، فی بیچ آمدن ستونوں، ممددہ لمبے لمبے، فی امد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں.
सूरत हुमज़ा बा मुहावरा तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी हलाकत है हर बहुत ताना देने वाले, ऐब लगाने वाले के लिए। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह, वो गुमान करता है कि उसके माल ने उसे हमेशा रहने वाला बना दिया है। कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, यकीनन वो जरूर हुतमा में फेंका जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो हुतमा क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, वो जो दिलों पर झांकती है। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, यकीनन वो उन पर हर तरफ से बंद की हुई है। फी अमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे सतूनों में। सूरत हुमज़ा मुख्तसर तारुफ, मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के एतबार से 104 नंबर पर और तरतीब नज़ूली के एतबार से 32 नंबर पर है। आयात की तादाद 9 और रकू 1 है। टॉपिक ले लें, मार डाला माल की चाहतों ने, यानी जो माल की चाहत है वो इंसान को हलाक कर डालती है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी हलाकत है हर बहुत ज्यादा ताना देने वाले और ऐब लगाने वाले के लिए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हुमज़तिल लुमज़ा, हुमज़तुन हमज़ा, यानी किसी शख्स की किसी हरकत, काम या बात पर उसको ताने तशने देना, यानी ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। दोनों के मायने आपस में इस कदर मिलते जुलते हैं कि बाज तो कहते हैं कि ये दोनों हम मायनी हैं और बाज ने इनमें फ़र्क भी किया है। यानी दोनों के मफ़हूम में इशाराबाजी, तानाबाजी और ऐब लगाना शामिल है। अब तानेबाजी कई किस्म की होती है, तंज कई किस्म के होते हैं। बाज लोग ज़बान से करते हैं, बाज लोग आंखों के इशारे से करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत कलम की आयत नंबर 10 और 11 में फरमाया, वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम, हर बहुत कस्में खाने वाले हकीर की अतायत न कर, जो बहुत ताने मारने वाला या ऐब लगाने वाला या चुगली में सबसे आगे बढ़ने वाला, बहुत दौड़ धूप करने वाला। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल हुजरात आयत नंबर 11, फरमाने बारी ताला है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और तुम आपस में ऐब मत लगाओ, यानी एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो, एक दूसरे के ऐब की टो में ना लगे रहो, तजस्सुस में मत पड़ो दूसरों के बारे में। लुमाजा यानी किसी का कमजोर पहलू तलाश करना, उसकी टो में रहना कि इसका कोई कमजोर पहलू हमारे हाथ में लग जाए ताकि हमें तानाबाजी करने का मौका मिल जाए, ऐब जोई करने का मौका मिल जाए। लोगों की खुफिया बातों की टो लेना और फिर उनकी बातों का दूसरों के साथ जिक्र करना, गीबत करना। इस आयत के अंदर असल में कुरैश के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उनको आगाह किया गया है, जो कि हर वक्त मुसलमानों के साथ इस्लाम को लेकर मजाक उड़ाते, तंज करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो जुमले कसते, एक दूसरे को आंखें मारते, सीटियां बजाते और फिर नजरें नीची कर करके एक दूसरे को हंसाते, तालियां पीटते, फिक्रे कसते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने तशने करते। और जो बातें उनके इल्म में नहीं थी होती उनके पीछे लग जाते, यानी उसकी टो में रहते। चुगलियां सुनना, जिस तरह बोलते हैं हम लोग, दीवारों के साथ चिपक जाना, या किसी के बारे में दूसरों से, हाँ भाई उसके बारे में ऐसे है, क्या ऐसे है, ये है वो है,
یعنی دوسروں کی ذات کے بارے میں تجسس لینا، ٹو میں رہنا کہ ان کا کوئی خفیہ عیب ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہمیں ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے، ان پر عیب جوئی کرنے کا، تانا بازی کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ سب جو تھے قریش کی عادات تھی، اسپیشلی جو قریش کے اشراف تھے ان کی۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی بربادی، تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے، اس لیے ان باتوں سے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا۔ عیب جوئی کرنا، تانا زنی کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، مال کی ہوس میں حد سے بڑھ جانا، مال کی محبت اور اس کی خواہش میں حد سے نکل جانا، اور پھر شدید قسم کی بخیلی اختیار کرنا۔ الذی جمع مالا وعددا، ان کی ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت مالدار تھے اور اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اس لیے وہ ایسی الٹی سیدھی اور بیہودہ حرکتیں کرتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بخیل بھی تھے، روپے پیسے کو گن گن کر رکھتے، اور پیسے جمع کرنا، ان کو گن گن کر رکھنا، انہیں محفوظ کرنا انہیں بہت پسند تھا، یعنی یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ روپے پیسے کی محبت نے ان کی بخیلی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ اس بخل نے چونکہ اس میں فراخ دلی یا ہمدردی وغیرہ کی کوئی خوبی باقی نہیں تھی چھوڑی، اس لیے وہ اپنی کمینگی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر صاحب خیر، ہر زکوٰۃ دینے والے، ہر صدقہ دینے والے، ہر اچھا عمل کرنے والے پر تانا زنی کرتے، ان کی عیب جوئی کرتے، تاکہ کوئی اس کے بخل اور حرص کی مذمت نہ کرے، یعنی کوئی ان کی بخیلی پر انگلی نہ اٹھائے، اور نہ ہی کوئی ان کی مال کو جمع کرنے والی ہوس کی طرف کوئی متوجہ ہو سکے۔ منافقین جو ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصداقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ان پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ اور کچھ نہیں، سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیب جوئی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہر سودے اور ہر کام میں کسی اور سے معاملہ کرنے کی بجائے صرف ان لوگوں سے معاملہ کریں، اور اس طرح ان کا جو مال ہے وہ بڑھتا رہے۔ اگر ہمزہ تلومازہ اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو جمہوری انتخابات میں کھڑے ہونے والے الیکشن میں لوگوں کو دیکھ لیا کریں، ان کے امیدواروں کو دیکھ لیا کریں، ان کے بیانات پڑھ لیا کریں، وہ جو اپنی اپنی سیٹوں، اپنی اپنی کرسیوں کے حصول کے لیے اپنے اپنے حلیفوں پر کس قدر تانا زنی کرتے ہیں، کس قدر بہتان تراشی کرتے ہیں، خود کو اعلیٰ اور دوسرے اپنے حلیف کو کس قدر نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہیں اگرچہ یہ قریش کے بارے میں ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں ان کے وہ عام ہیں، اور ان کا جو اطلاق ہے ایسے تمام مالداروں پر ہوتا ہے جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ مال کو گن گن کر رکھنا، مال کو جمع کرنا، مال کے ڈھیروں کو بنا کر خوش ہونا، فرحت محسوس کرنا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا ہے، ہم اتنے امیر ہو گئے ہیں، ہماری اتنی پراپرٹی ہو گئی ہے، یعنی مال کو گن گن کر رکھنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنی، صدقہ نہ دینا۔ مال کی ہوس نے ان لوگوں کو بخیل بنا دیا تھا، اور ان کی بخیلی کی وجہ سے ان کے اندر یہ ساری برائیاں پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یعنی مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے اور آسائشوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، وہ ان کے لیے اصل مطلوب بن گیا۔ اب وہ اسی کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب ہر ایک کو یہی دھن لگی ہوئی تھی کہ مال کو جمع کرنا ہے، مال کو بڑھانا ہے، اسے گن گن کر رکھنا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال، یعنی اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ،
خلدا یخلدو خلودن ہمیشہ رہنا. اخلدا یخلدو اخلادن افعال ہمیشہ رہنے والا بنا دینا. اخلدا ہو ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے. اب اس آیت کے یہاں دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ کہ وہ مال کے جمع کرنے میں اس قدر مصروف ہو گئے جیسے انہیں کبھی موت آنی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ جو مال وہ جمع کر رہے ہیں ان کو موت سے بچا لیں گے، ان کی زندگی کا سبب بن جائے گا. مطلب یہ کہ اس مال کے ذریعے سے وہ ہر چیز خرید سکتے ہیں، اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کروا سکتے ہیں. اور مال کی اسی محبت نے ان کے دلوں میں یہ خوش فہمی پیدا کر دی، بلکہ غلط فہمی پیدا کر دی کہ اس مال کے ذریعے سے وہ اپنی موت سے بھی بچ جائیں گے. اور انہیں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ جو مال و دولت ہے ہمیشہ انہی کے پاس رہے گا. حالانکہ دولت تو کہتے ہیں ڈھلتی چھایا ہے، اب ہے تو پھر نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس پر مان کیسا، اس پر گمنڈ کیسا. یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ جو مال ہے ہمیشہ ان کے پاس رہنے والا ہے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، نہ ہی ان کا یہ جو مال ہے یہ ختم ہوگا. اور پھر وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دے گا. اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتے جاتے ہیں، نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ تو اسے پتا چلا کہ وہ سمجھتا ہے، یعنی وہ انسان چاہے ایک ہے یا زیادہ، کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. ورنہ دیکھیے تو کوئی 60-70 برس کی عمر میں اپنے لیے کروڑوں اور اربوں روپے جمع کرنے اور کئی برسوں تک بلکہ سینکڑوں برس باقی رہنے والی پختہ اور مضبوط عمارتیں بناتے ہیں. تو اس کا مطلب اور اس کے سوا کیا ہے کہ یہ مال اور عمارتیں ہمیشہ کی زندگی کا سامان سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال بھی ہمیشہ رہے گا اور ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور یہ جو ہمارے گھر ہیں، یہ بڑے بڑی جو ہماری بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں بڑی بڑی، یہ سب ہماری ہیں، ہمارے پاس رہیں گی. دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 128 اور 29 فرمانے باری تعالیٰ ہے آتبنون بکل ریء آیۃ تبعثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. اس میں ہمارے لیے بھی عمل کا نقطہ ہے کہ اپنی مال و دولت پر غرور نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے والا نہیں سمجھنا، اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ یہ دولت ہمیشہ رہے گی اور اس دولت سے ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے. کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. یہ ان کی حماقت اور بے وقوفی تھی، دنیا کے مال کی ہوس اور محبت تھی جس نے ان کے دلوں میں اس طرح کے فضول خیالات پیدا کر دیے تھے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، یقیناً وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا. لا ينبذن نابازا سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو ردی، نکارا اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا، ڈسٹ بن میں ڈال دینا، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا اور اسے پسے پشت ڈال دینا. واحد مذکر غیب مضارع مجہول بانون تاکید ثقیلہ ہے جو قسم کا مفہوم ادا کرتا ہے. یعنی یہ خیال ہرگز درست نہیں، بلکہ قسمیہ بات تو یہ ہے کہ اسے ہر حال میں اس دنیا سے جانا ہے، جس طرح کے فرمانے باری تعالیٰ ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے ارض پر جو بھی ہے اسے ختم ہو جانا ہے، صرف رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی.
یعنی یہ ایک قسمیہ بات ہے، ایک حلفیہ بات ہے کہ اس انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اسے اس کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے برے اعمال کے بدلے میں اسے سزا کے طور پر حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب حطامہ کیا ہے؟ حطامہ سے مراد دوزخ ہے۔ حطامہ یعنی توڑنا مروڑنا، حطام توڑی مروڑی ہوئی چیز یا ریزہ ریزہ کی ہوئی چیز، اور یہ لفظ کسی کو روند کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کبھی آپ نے چکی میں دیکھا ہے کسی کو کچھ پیستے ہوئے؟ جب ہم اس کے اندر چکی کے دانے ڈالتے ہیں تو وہ کس قدر پیس کر باہر نکلتے ہیں، تو یہی چیز ہوتی ہے توڑنے مروڑنے والی، روند کر ریزہ ریزہ کر دینے والی، کہ دولت کے نشے میں بدمست ان لوگوں کو نہایت ہی حقیر اور ذلیل کر کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ حطامہ کیا ہے؟ یعنی تجھے کیا معلوم کہ وہ حطامہ کیا ہے، چکنا چور کر دینے والی کیا ہے وہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہولناک سوال ہے، یعنی تم تو جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر خوفناک ہے، اور یہ صحیح ہے، اگر ہم جان لے تو ہم ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ الحطمہ، حطمہ یحتم، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ دینے والی، چورا کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، جس کو کہتے ہیں چکنا چور کر دینے والی، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، کہ اس کے اندر جو بھی چیز ڈالی جائے گی وہ اس کو چکنا چور کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی، یا توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث کتاب العمل فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 1212، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے، یعنی اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، یعنی اس کو توڑ رہا ہے۔ یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے حصے کو توڑ رہے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن میں غالباً یہی ایک مقام ہے جہاں دوزخ کی آگ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، کہ اللہ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ اسی سے اس آگ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ سب سے زیادہ رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ ہیں متکبرین، یعنی جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا۔ مال سے محبت کرنے والے، انہیں گن گن کر رکھنے والے، خود کو ہمیشہ زندہ رکھنے والے، کہ ہم نے یہ گمان کرنے والے کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے حطمہ میں پھینک دینا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی، کیا ہے وہ توڑ پھوڑ کر دینے والی؟ وہ تو آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ تو آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ اب دیکھیے اس کہنے میں اس آگ کی جو ہولناکی بیان ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ دلوں پر جھانکتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، اور یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے گھات لگائے ہوئے ہے، یا بند کی ہوئی ہے، یا چڑھ جائے گی، فی امد ممددہ، لمبے لمبے یا اونچے اونچے ستونوں میں۔ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع اطلاع، یطلع اطلاعا، باب استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہے جھانکنا۔ الافئدہ، افئدہ فوادن کی جمع ہے، دل، جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی فادن سے یہ مشتق ہے، اور فاد اللحم بامعنی ہے اس کے گوشت کو بھوننا، اور لحم فعیدن
یعنی بنا ہوا گوشت. تطلع علی الافئدہ یعنی وہ دلوں پر جھانک لیتی ہے، یعنی کہ وہ بہت عقل مند اور صاحب شعور ہے. دلوں میں جو کفر و نفاق اور بخل اور کمینگی ہے یا ایمان اور سخاوت کی حلاوت ہے وہ سب کو دیکھ لیتی ہے، اور جلاتی صرف اسی کو ہے جو جلانے کے قابل ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ دنیا کی آگ بھی اگرچہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، مگر یہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی مگر آدمی مرے گا نہیں. دلوں تک آگ اس لیے نہیں پہنچے گی کہ دل گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہے. اس لیے دل انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے. یہی اصلاح کا مرکز اور یہی فساد کی جڑ ہے. یعنی یہیں سے فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے اصلاح بھی ہوتی ہے. یہ مرکز اور محور ہوتا ہے. یعنی دل وہ حصہ ہے انسانی جسم کا جو جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتا ہے. مطلب یہ کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے. یعنی یہیں سے دل سے نکلتے ہیں جذبات، یہیں سے جذبات ابلتے ہیں، اور یہ جہنم کی آگ بھی وہیں تک پہنچے گی جہاں سے خرابی نکلی، جس میں دولت کی ہوس تھی، جس میں دنیا کی محبت بری ہوئی تھی، جس میں گناہوں سے محبت بری ہوئی تھی، جو دوسروں کو حقیر، ذلیل اور خود کو اعلیٰ سمجھتا تھا. جذبات بھرے ہوئے ہوتے ہیں دل میں، اور یہ جو آگ ہے ان کے انہی جذبات کو بھون کر رکھ دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی. انہا علیہم موصدہ، وہ تو ان پر گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی موصدہ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. یہ اوصدہ یوصدو اسعادن افعال باب سے ہے. البابا یعنی دروازوں کا بند کر دینا. موصدہ اسم مفعول ہے، یعنی روکی ہوئی، بند کی ہوئی. آمادن عمود کی جمع ہے جس کے معنی ہے ستون. یعنی انہیں جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی شگاف جو ہے، کوئی درز باقی نہیں چھوڑی جائے گی جہاں سے ان کو کچھ روشنی مل سکے، جہاں سے ان کو کوئی راحت مل سکے. اللہم لا تجعلنا منہ اعاذنا اللہ منہا. اور پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ یہ اس آگ کے شعلے، یعنی جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے. یعنی آگ لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں یہ بند کر دیے جائیں گے. اور پھر یہ بھی کہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جھکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا. اور یہ کہ دوزخ کا منہ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے. ہر تانا زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں. وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمارا حفظ القرآن کا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں کو 10 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے سبق کو لے کر جو سوال پوچھنے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اذکار اور حدیث کے سبق کی طرف چلیں گے. جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوا، آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں.